من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء سبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. صدق اللہ العظیم. دوستو، یہ سورہ عبس کی آیت 22 سے آیت 32 تک پڑھی گئی. پیچھے تذکرہ ہو رہا تھا کہ اللہ پاک نے انسان کو حیات عطا فرمائی اور پھر جتنے دن مقدر تھی دنیا میں اللہ پاک نے اس کو رکھا. اس نے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا. اب نعمت کی دو ہی شکر تھی، یا تو اس نے شکر بطور عبادت کے، اطاعت کے، اقرار وحدانیت اور رسالت کے گزار دیا، یا یہ کہ ناشکری کی کفر اور شرک اختیار کیا اور اختتام عمر کو پہنچ گیا. اللہ نے پھر اس کو مارا. وہ مرا نہیں تھا، مارا ہے اللہ نے، اور مار کر کے پھر اللہ نے اس کو دفن کر دیا یا برزخ میں پہنچا دیا اپنے عقیدے کے تحت. اب آ رہا ہے آج کے سبق میں کہ اللہ پاک اس کو اپنی جناب میں بلائیں گے کہ اگر وہ شاکرین ہے تو نعمتوں سے لطف اندوز ہو جائے، شکر کی جزا لے لے، اور اگر ناشکرہ ہے تو اس کی سزا اس کو مل جائے. ثم اذا شاء انشرہ، یہ عقیدہ عطا کرتا ہے قرآن کہ پھر جب چاہا اٹھا نکالا اس کو، یعنی قبر سے. کل وہ مر گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دفن کرایا تھا. دوبارہ زندگی، یعنی جس نے ایک مرتبہ جلایا اور مارا، انسان مرا نہیں ہے، اس کو مارا گیا ہے، اسی کو اختیار ہے کہ جب چاہے دوبارہ زندہ کر کے قبر سے نکالے، کیونکہ اس کی قدرت اب کسی نے سلب نہیں کی. الیاذ باللہ، اللہ کی قدرت کسی نے چھینی نہیں ہے. اسی نے پیدا کیا تھا، اسی نے مارا، وہی کھڑا کر رہا ہے. بہرحال پیدا کر کے دنیا میں لانا، پھر مار کر برزخ میں لے جانا، پھر زندہ کر کے میدان حشر میں کھڑا کر دینا، یہ تمام کے تمام امور جس کے قبضے میں ہیں، کیا اس کی نصیحت سے اعراض کرنا، منہ موڑنا، انکار کرنا اور ان کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کی ناشکری کرنا یہ انسان کو زیب دیتا ہے؟ بالکل نہیں جی. تو اللہ نے اس کو قبر سے جب چاہا اٹھا لیا، اٹھا دیا. موت کے بعد زندگی عطا فرما دے گا، پھر وہی اللہ اس کو دوبارہ قیامت میں لائے گا. اور اس بات کی اطلاع قرآن نے بھی دی اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے باس بعد الموت پر تحقیقی اور تفصیلی کلام کیا ہے، جو کائنات عالم میں سب سے زیادہ سچے ہوتے ہیں. اور انسان سرتا گلتا مرتا نہیں ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس کی وضاحت ہو گئی. انسان کے ریڑھ کی ہڈی میں ایک ذرہ ہے جو نہ جلتا ہے، نہ سڑتا ہے، نہ گلتا ہے، نہ پستا ہے، نہ کچھ نہیں. وہ ایک چیز ہے، بس قیامت کا دن آئے گا انسان اسی سے اٹھا جائے گا. کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں جی، نہیں پورا کیا. کس نے؟ ما یقضی، جو اللہ کا امر تھا اس کو پورا نہیں کیا. ما امرہ، جو اس کو فرمایا. یعنی انسان نے ہرگز اپنے مالک کا حق ادا نہیں کیا، نہ پہچانا، اور جو کچھ حکم ہوا تھا ابھی تک اس کو بجا نہیں لایا.
بس اعتراف نعمت ہی انسان کے لیے بہت ہے. لوگ اس کا بھی اقرار نہیں کرتے. کھاتے اللہ کی نعمت ہے اور شکر کسی اور کا کرتے ہیں. نعمت اللہ کی کھاتے اور اسی کی معصیت کر کے اس کی بغاوت کرتے ہیں جس کی سزا اس کو ملے گی. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اب اللہ پلٹ رہے ہیں کہ دیکھ تو نہیں مانتا ہے نا تو روزی تم کو کس نے دی ہے؟ بڑے مزے سے کھاتا ہے گوشت. کہتے یار بڑا میڈم آج تو آپ کا ہاتھ چوم لینا چاہیے, کتنا مزیدار پکا ہے, یہ زبان میں ذائقہ تیرے باپ نے دی ہے. جی ایک یرقان کا چھوٹا سا مرض ہو جاتا ہے, جونڈس جس کو بولتے, تو انسان کو کھانے کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو بیوی کے ہاتھ چومنے کی بات کرتا ہے اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا. اللہ شکایت کر رہے, ہم نہیں کر رہے بھائی آپ سے, اللہ کر رہے ہیں کہ کلا لما یقض ما امرہ. تو اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھ, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. جی اب دیکھ لے آدمی اپنے کھانے کو. انسان 7 نعمتیں کھاتا ہے. زمین کتنی؟ 7. آسمان کتنے؟ 7. اعضائے سجود کتنے؟ 7. بیت اللہ کا طواف کتنا؟ 7. صفا مروہ کتنا؟ 7. کنکری کتنی مارنی؟ 7. اس لیے 7 کو یاد رکھو. یاد روزی اللہ دے رہے ہیں 7. جی وقت نہیں رہے گا. پہلے انسان کے پیدا کرنے اور مارنے کا ذکر تھا, اب اس کی زندگی اور بقا کے سامان کو یاد دلاتے ہیں رب ذوالجلال کہ بیٹا زندگی بھی دی میں نے اور زندگی اور حیات کے بقا کی کتنی نعمتیں درکار ہے, تجھے تو نہیں پتا تھی. وہ سب بھی کس نے دی؟ اللہ کہتے ہیں میں نے دی, تیرے باپ نے نہیں دی ہے اور کسی دوسرے نے کائنات عالم میں نہیں دی ہے. لیکن تم مانتا ہے اس کے شکر کو؟ نہیں مانتا ہے. اچھا کھانا کھاتا ہے اور رات بھر عیاشیاں کرتا ہے. جی روزی کھاتا ہے اللہ کی اور مونچھ پر ہاتھ پھیرتا ہے. ہمارے دیکھتا ہوں لوگوں کو مونچھ رکھتے ہیں لوگ, نماز میں جو کھڑے رہتے تو ایسے کرتے. میرا جی چاہتا ہے ماروں, لیکن ماروں گا تو بھاگ جائے گا مسجد. جی نماز میں دیکھا مونچھ پر ہاتھ پھیرتا ہے. میں کسی دن دکھاؤں گا آپ کو, آپ لوگ گوارا کیجئے گا, اس کو کہیے گا, اس سے پوچھئے تو اللہ کو تاؤ دے رہا ہے مونچھ پر ہاتھ پھیر کے. جی انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے رسول خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے جب نماز میں کھڑے ہو تو ایسی کرو کہ گویا کہ اب دوسری نماز تجھے پڑھنے کا موقع ملے. نماز میں بندے کو دیکھتا ہوں مونچھ پر ہاتھ پھیرتا رہتا ہے, بال والا ایسے ایسے کرتا ہے, بیچ میں سے بال نکالتا ہے. بتاؤ اللہ تعالیٰ کو دکھا رہا ہے وہ, اور گنجا کر دے گے تو تیرے باپ کا ہے بال. جی تب کس پہ ہاتھ پھیرے گا؟ جی ہنستے ہو میری بات پر, ارے شکر مانو اس کی. چلو جی یعنی انسان کو اول آغاز خلقت سے آخر حیات تک اپنے اوپر غور کرنا چاہیے, پھر اپنی غذا کو دیکھنا چاہیے. کتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی, انسان شمار نہیں کر سکتا, اتنی نعمتیں. اور خلیج میں آنے کے بعد تو ہماری آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی, شاید آپ کی بھی کھل گئی. ایسے ایسے فروٹس, ایسے ایسے پھل دنیا جہان سے آتے ہیں جس کا ہم سوچ و تصور بھی ہندوستان پاکستان میں سوچ نہیں سکتے, کر نہیں سکتے. جی نصیب نہیں, دیکھنے کو نہیں ملتا. وہ سارا فروٹ سے یہاں مل رہا ہے. تو یہاں اتنی اچھی نعمت کھا کے اتنی اچھی عبادت ہونی چاہیے نا, لیکن یہاں آ کر کے اتنی اچھی عبادت کھا کر کے اور بدماشیاں شروع کر دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ آئے گی آیت, ان بطش ربک لشدید. اللہ کی پکڑ بھی سخت ہے. چند دن کھلاتے ہیں اللہ, دیکھتے ہیں یہ شکر کرتا ہے یا ناشکری. پھر لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی. ہاں اللہ یہ نہیں کہتے نعمت لے لوں گا ہم عذاب میں گرفتار کر دیں گے, پھر لاکھ ختم پڑھتے رہو لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں کہ نعمت کھا کر کے تو نے ناشکری کی ہے تو اب اللہ پاک نہیں دیں گے. کہیں گے یہ تو پہلے تجربہ کر چکا ہوں, اب اس کو دوبارہ کیا دینا, یہ ناقدرہ ہے. اس لیے دوستو حیات ایک بڑی نعمت ہے, اس کی بھی قدر کر لیجئے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. یہ 7 کا تذکرہ کل سے کریں گے. بس